آج سے 10 سال قبل جب پوری دنیا 2008 کی معاشی کساد بازاری کا بدترین شکار تھی اور امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر نے حکومت سے $700 ارب کی مدد طلب کی تھی تاکہ وہ اس بحران سے نکل سکے، ایسے میں امریکی حکومت نے اپنے مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ ایک ایسی جامع رپورٹ مرتب کرے کہ امریکی معیشت اس معاشی بحران سے کیسے نکل سکتی ہے۔ 1 سال کی محنت کے بعد جو رپورٹ رینڈ کارپوریشن نے امریکی حکومت کو جمع کروائی اس کا لب لباب بہت خوفناک تھا۔ رپورٹ کے مطابق 700 ارب چھوڑ 1400 ارب بھی دے دیے جائیں تو وال سٹریٹ اس بحران سے نہیں نکل سکتی۔ امریکہ کو اگر اس بدترین اقتصادی بحران سے نکلنا ہے تو اس کی اسلحہ ساز صنعت، جسے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں، کو ایک بہت بڑی مارکیٹ چاہیے۔ اس مارکیٹ کو پیدا کرنے کے لیے دنیا میں 2 بڑی جنگیں بہت ضروری ہیں۔ یہ جنگیں بھی ان ملکوں کے درمیان ہونی چاہیے جن کی معیشتیں مضبوط ہوں اور جو جنگ کے اخراجات کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق ایسی معیشتیں صرف 3 تھیں، ایک بھارت، دوسری چین اور تیسری روس، اور اگر ان تینوں کو کسی بڑی نہ ختم ہونے والی جنگ میں الجھا دیا جائے تو امریکی اسلحہ سازی کی صنعت دن رات سپلائی میں لگ جائے گی، جس سے امریکی معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا۔ یہ رپورٹ یوں تو خفیہ رکھی گئی، لیکن جنوری 2010 میں جب اس کے مندرجات سامنے آئے تو چین کی حکومت نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا تھا۔ اس رپورٹ کی پہلی بنیادی تجویز یہ تھی کہ تینوں ملکوں میں مسلمان اقلیتیں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور اگر انہیں حکومتی طاقت سے گتھم گتھا کروا دیا جائے تو ایک پراکسی جنگ دیر تک چل بھی سکتی ہے اور معیشت کو بھی بری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ اس خفیہ پلاننگ کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مسلمان جہادی گروہوں کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر کے جہاد کے لیے بھارت، چین اور روس دھکیلنا ضروری تھا، لیکن طالبان کے ہاتھوں امریکہ اور نیٹو افواج کی ذلت آمیز شکست کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات میں بھارتی سرمایہ کاری پر منظم ہونے والے تحریک طالبان پاکستان کے گروہوں کی ناکامی نے یہ خواب چکنا چور کر دیا۔ اب ان تینوں ملکوں کو براہ راست جنگ میں اتارنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ روس کو بشار الاسد کے شام کی جنگ میں الجھایا گیا کیونکہ اس کے لیے شام کی بندرگاہ بہت ضروری تھی۔ اس 9 سالہ جنگ میں جس قدر اسلحے کا کاروبار چمکا، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ قطر، ترکی، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، عراق اور مصر کی طرح کئی اور ممالک اپنے اپنے پروردہ گروہوں کو آزاد مارکیٹ سے اسلحہ خرید کر سپلائی کرنے میں لگے رہے۔ عراق اور مصر کی طرح کئی اور ممالک اپنے اپنے پروردہ گروہوں کو آزاد مارکیٹ سے اسلحہ خرید کر سپلائی کرنے میں لگے ہیں۔ آزاد مارکیٹ کا یہ اسلحہ امریکی فیکٹریاں تیار کرتی ہیں۔ باقی رہ گئے چین اور بھارت۔ چین گزشتہ 30 سالوں سے پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر اپنی معاشی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، لیکن اس کی سرحد کے 2 مقامات ایسے تھے جہاں بھارت کے ساتھ تنازعات کی راکھ سلگ رہی تھی۔ ترازے کا پہلا مقام لداخ کا وہ بے آبادی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے قدیم شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج نے 1834 میں جب لداخ کو ریاست جموں میں شامل کیا تو اس کے بعد وہ تبت پر حملہ آور ہو گئیں، جنہیں چینی افواج نے 1842 میں بری طرح شکست دے کر پیچھے دھکیلا، لداخ میں داخل ہوئیں اور وادی لیپا کا گھیراؤ کر لیا۔ سکھ افواج امن معاہدے کر کے واپس لوٹ گئیں۔ برطانیہ نے پنجاب میں سکھ راج کو شکست دی تو برطانیہ اس علاقے کا وارث بن بیٹھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقی چین کے مسلمان علاقوں خصوصاً سنکیانگ میں مسلمان رہنما یعقوب بیگ کی سربراہی میں انقلاب برپا تھا۔ یہ علاقے 1862 سے 1877 تک مغربی چین میں حکمران خاندان کنگ کی عملداری سے نکل چکے تھے، لیکن بعد میں جب ان کے پاس آپس کے قبائلی جھگڑے شروع ہوئے تو حالات نے چین کو دوبارہ ان پر قابض بنا دیا۔ اس دوران برطانیہ کے ایک بیوروکریٹ W.A. جانسن نے وہاں کا سروے کیا اور ایک لائن نقشے میں کھینچتے ہوئے اکسائی چن کے 37.244 مربع کلومیٹر کے علاقے کو جموں و کشمیر میں دکھا دیا۔ چین نے جب 1878 میں سنکیانگ پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس تجارتی شاہراہ کی اہمیت کے پیش نظر اس نے دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کی۔ برطانیہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کی وجہ سے چین سے مخاصمت مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ یوں چین نے قراقرم سلسلہ کوہ کے ساتھ ساتھ اپنی پوسٹیں بھی بنائیں اور سڑک بھی تعمیر کی، البتہ نقشوں پر وہی لائن قائم رہی جسے جانسن لائن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے عالمی بے یقینی میں برطانیہ چلا گیا اور برصغیر میں 2 نئے ملک وجود میں آ گئے، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان۔ بھارت خود کو 2 وجوہات کی بنیاد پر اہم سمجھنے لگا، ایک یہ کہ تاج برطانیہ کا اصل وارث ہے
اور دوسری وجہ یہ کہ ہمالیہ کے پہاڑ دراصل پورے ہندوستان کے میدانی علاقوں کا مذہبی طور پر حصہ ہیں۔ یہیں سے ان کے دیوتا برہما، وشنو اور شیو اپنے جلوں میں ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتا لیے مقدس ہندوتوا سرزمین پر اترے تھے۔ اس لیے ہمالیہ سے بحر ہند تک یہ پوتر سرزمین ہندو مت کی میراث ہے۔ یہ علاقہ اس قدر بے آباد تھا کہ چین نے چیانگ کائی شیک سے اپنی آزادی کے فوراً بعد ہی جب اس کی اہمیت کے پیش نظر 179 کلومیٹر روڈ بنانا شروع کی تو تقریباً 10 سال یعنی 1958 تک بھارت کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور تماشا اس وقت کھڑا ہوا جب چین نے اس سڑک کو اپنے نقشے پر ظاہر کر دیا۔ تبت کے علاقے میں 1959 میں بغاوت شروع ہوئی تو بھارت نے باغی لیڈر دلائی لاما کو پناہ دے کر چین کو اپنی حیثیت جتانے کی کوشش کی۔ مذاکرات شروع ہوئے جو بے نتیجہ ختم ہوئے، اور 20 اکتوبر 1962 کو چین نے اپنی افواج اس متنازع علاقے میں داخل کی۔ اسے جس قدر علاقہ اپنے عسکری مقاصد اور سرحدی حفاظت کے لیے ضروری تھا اس پر قبضہ کیا، اور 20 نومبر 1962 کو خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ سرحدی لکیر آج تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے آج جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کو متنازع بنانے کی کوشش اس وقت سے تیز تر کر دی گئی تھی جب سے چین نے اپنی اقتصادی ترقی کے ایک مناسب عروج کو حاصل کرنے کے بعد اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک سے کاروباری روابط بڑھانے کے لیے سی پیک منصوبے کا آغاز کیا تھا، جو بعد میں ون بیلٹ ون روڈ کے عالمی نیٹ ورک میں ڈھل گیا۔ یہ منصوبہ دنیا کے نقشے پر چین کو نہ صرف آبادی کے لحاظ سے عظیم اور فوجی طاقت کے حوالے سے توانا ثابت کرے گا، بلکہ اسے عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر غالب کر دے گا۔ اس چینی یلغار کو روکنے کے لیے بھارت سب سے اہم مہرہ تھا، جسے دو طرف چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چین سے مڈ بھیڑ اور بھارت سے لڑائی، بنیے کا بیٹا سولی چڑھا دیا گیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 200 سال سے جس مصنوعی ہندو قومی تشخص کا تصور ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے وہاں بسنے والے ہندوؤں اور ان کی متعصب قیادت کو آج اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ ایک بہت بڑے جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے۔ یہ جنگ ویسے تو قومی ریاستوں کے درمیان ہے، لیکن مذہبی ہندو قیادت اسے دیوتاؤں کی پوتر سرزمین کی یدھ سمجھ رہی ہے، مگر مغربی عالمی طاقتیں اسے ایک ایسا میدان جنگ بنائے بیٹھی ہیں جہاں پر ہونے والی لڑائی سے دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی دو معاشی طاقتیں چین اور بھارت اپنی اپنی بربادی کے پروانوں پر دستخط کر دیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف 2001 میں شروع ہونے والی جنگ کے عین بیچوں بیچ جب جارج ڈبلیو بش نے دوسری دفعہ امریکی صدارت کا انتخاب جیتا تو اس نے اپنے پہلے اسٹیٹ آف یونین خطاب میں کہا، ہم اس قدر بھولے بھی نہیں کہ ہمیں چین اور بھارت کی معیشتوں کے خطرات کا اندازہ نہ ہو۔ بھارت کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا تعلیمی نظام ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جارج بش نے یہ خطاب 2 فروری 2005 کو کیا تھا، اور آج اس کے ٹھیک 15 سال بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کس قدر غیر محسوس طریقے سے بھارت میں ہندوتوا کے تصور کو، کارپوریٹ سرمایہ کی مدد اور ہندو اکثریت کی بالادستی کو جمہوری لبادہ پہنا کر بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کی خونی آوازوں کو نریندر مودی کی صورت میں 26 مئی 2014 کو اکثریتی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا، اور پھر بھارت کے عوام میں اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، یہاں تک کہ افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندوتوا کا گیرویں پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش بنا دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا، جس نے بھارتی سیکولر آئین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ صرف 2 ماہ بعد 30 جولائی 2019 کو مسلمانوں کے طلاق ثلاثہ کے فقہی قانون کو پارلیمنٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے صرف 5 دن بعد 5 اگست کو آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کی گئی، اور جولائی کی 31 تاریخ کو ہی بھارت میں شہریوں کا ایک قومی رجسٹر مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں 12 دسمبر 2019 کو مسلمان دشمن NRC قانون لایا گیا۔ اس بل کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ دنیا بھر کے ہندوؤں کو بھارت میں جمع کیا جائے، جو بھارت کی لوکل ذاتوں کے لوگ مسلمان یا عیسائی، بدھ یا جین مت قبول کر چکے ہیں، انہیں واپس ہندو بنایا جائے، اور باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں کو بھارت کی پوتر سرزمین سے باہر دھکیل دیا جائے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد سے پورا بھارتی سماج 2 حصوں میں منقسم ہو چکا ہے، ایک ہندو اور دوسرے نان ہندو۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت اس پوتر یدھ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت، یوگی، مہامنت اور کنڈلی نکالنے والے مہورتیں نکال رہے ہیں
کہ اگر فلاں شبھ گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فوج دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا پر اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ بھارت میں ہندوتوا کے اس خواب کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں۔ 5000 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی کے تصور میں یہ بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بیرونی حملہ آوروں کے آنے سے پہلے ہندوستان کبھی متحد نہ تھا، بلکہ لاتعداد ریاستوں پر مشتمل ایک ایسی سرزمین تھی جس میں راجے مہاراجے ایک دوسرے سے مسلسل جنگ میں مصروف رہتے تھے۔ بدھ مت کے پیروکار اشوک کی انصاف پسندی نے بھارت کو ایک بار پھر متحد کیا، لیکن اس کی موت کے بعد سب بکھر گئے۔ اس کے قرب و جوار سے حملہ آور اس ہندوستان پر ہر طرف سے ٹوٹتے رہے۔ یونان سے سکندر، ایشیائی کوچک سے سفید ہند، ایران سے پارتھین اور پھر افغانستان سے محمود غزنوی کی للکار سے لے کر مغلوں کی یلغار تک، سب کے سب کس قدر آسانی سے یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ آخر میں انگریز آئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر استعماری حکومت کولونائز قائم کی۔ دراصل انگریز نے ہی سب سے پہلے متحدہ ہندوستان، اکھنڈ بھارت یا برصغیر ہندو کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ انگریز کے اس متحدہ ہندوستان کو ساورکر اور گولوارکر کی ہندوتوا نے مقدس بنا کر ہندوؤں کے سامنے پیش کیا، اور اس اکھنڈ بھارت کے تصور میں ایسا بدلا کہ آج بھارت کا ہندو خود کو ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کیے بیٹھا ہے جو کل یوگ یعنی آخری یوگ یا آخری زمانے میں ہوگی، اور ایک دن بھارت ماتا پر ہندو قانون منو سمرتی نافذ ہو کر رہے گا۔ گیروی پرچم ہمالیہ کی بلندیوں سے لہرائے گا اور ہر بیرونی نسل کے لوگوں سے یہ بھارت دھرتی پاک ہو جائے گی۔ رینڈ کارپوریشن کی 2010 کی رپورٹ میں بھارت اور چین کو ایک بڑی جنگ میں ملوث کرنے کی تجویز، جارج بش کا 2005 میں دونوں معیشتوں کا عالمی منڈی پر منڈلاتا ہوا خطرہ، اور اس کے بعد بھارت میں مودی کو کارپوریٹ سرمایہ کی فراہمی، یہ سارا ایک ایسا تانا بانا ہے جسے آج لداخ میں بھارت چین تصادم سے جوڑا جا سکتا ہے، مگر اس لڑائی کو ایندھن ہندوتوا کا تصور فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت بھارت چین پر صرف لداخ کے علاقے میں ہی آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ سکھم کا علاقہ بھی خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی مشرقی سمت یعنی بنگلہ دیش کے بعد 7 ریاستیں اروناچل پردیش، میزوردام، منی پور، ترپورہ، ناگالینڈ، آسام، دسپور واقع ہیں۔ ان ریاستوں کو بھارت سے ایک مختصر سی زمینی پٹی سلگری کوریڈور ملاتی ہے، جسے عرف عام میں مرغی کی گردن چکن نیک کہا جاتا ہے۔ اس پٹی کے دونوں جانب بھارت اور چین کی سرحدیں ہیں، جن کے درمیان صرف 14 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ 14 میل اگر توپوں کے زد میں آ جائیں تو وہ 7 ریاستیں بھارت سے مکمل طور پر کٹ جاتی ہیں۔ ان 7 ریاستوں میں گزشتہ 50 سالوں سے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جنہیں بھارتی فوج طاقت سے دبا رہی ہے۔ لداخ کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا اہم محاذ ہے جو اس وقت گرم ہو چکا ہے۔ نیپال، جس کے گورکھے بھارتی فوج کا اہم حصہ تھے، اس آزاد ملک کے ساتھ بھارت کے مشہور کالا پانی کے علاقوں کا تنازع تصادم میں بدل چکا ہے، اور بھارت چین پر پشت پناہی کا الزام لگا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا سرحدی تنازع NRC کے بعد شدید ہو چکا ہے، اس لیے کہ 1 کروڑ بنگلہ دیشیوں کو جو بھارت کی ہجرت کر گئے تھے، انہیں بھارت واپس بنگلہ دیش دھکیلنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں بھارت کی 18 سالہ سرمایہ کاری طالبان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور امریکہ خطے میں مکمل طور پر غیر جانبدار بن کر رہ گیا ہے۔ خالصتان کے نعرے میں اب 1984 کے بعد ایک بار نئی جان پڑی ہے، اور سکھ سوال کرتے پھرتے ہیں کہ BJP حکومت نے مہاتما گاندھی کو مارنے والے ہندو گوڈسے کو آج تو ہیرو بنا دیا ہے، مگر اندرا گاندھی کو مارنے والے سکھوں کو غدار ہی کہا جاتا ہے۔ اور انتقام کے جوش میں 1984 میں دلی میں 5000 سکھ زندہ بھی جلائے گئے تھے۔ بھارت کی فوج شروع دن سے ہی سکھ اور گورکھے سپاہیوں پر مشتمل تھی، دونوں اس وقت ہندو بھارت کے سخت مخالف بن چکے ہیں۔ کشمیر کا محاذ الگ مسلسل دہک رہا ہے، ایسے میں مغربی دنیا جس طرح بھارت کو چین کی معاشی ترقی روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اسے جنگ میں دھکیل چکی ہے، اس کا انجام بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا انجام ہے جس کے بعد بھارت اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی ایک اکھنڈ بھارت نہیں بلکہ 500 ریاستوں والا منقسم بھارت۔